وزیر اعلیٰ نے کی نازیبہ حرکت۔ ناظرین آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی خبر حجاب کے تعلق سے ہے، جو بڑی افسوسناک خبر ہے۔ حکومت بہار کے پٹنہ میں پروگرام کی ویڈیو نے بڑا سیاسی تنازع چھیڑ دیا ہے، جبکہ چیف منسٹر نتیش کمار کو کاغذات تقررات حوالے کرتے وقت ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ چیف منسٹر کی قیام گاہ پر منعقدہ تقریب میں پیش آیا، جہاں نئے بھرتی کیے گئے آیوش ڈاکٹروں کو کاغذات تقررات تقسیم کیے جا رہے تھے۔ منتخب ڈاکٹروں میں شامل نصرت پروین اپنا تقرر نامہ وزیر اعلیٰ سے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ نتیش کمار نے مکتوب حوالے کرنے کے بعد خاتون کے ہیڈ اسکارف کی طرف اشارہ کیا اور اس تعلق سے کچھ پوچھا اور پھر کہا کہ اسے نکال دے۔ جب خاتون نے فوری اپنا حجاب نہیں نکالا تو وزیر اعلیٰ نے خود آگے بڑھ کر حجاب کھینچا۔ اس حرکت پر نصرت پروین ظاہری طور پر شرمندہ معلوم ہوئی اور کچھ لمحے انہیں بے چینی میں دیکھا گیا، جبکہ وہاں موجود لوگ ہنس رہے تھے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا اور اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آن لائن شیئر کرتے ہوئے ناقدین نے وزیر اعلیٰ کے رویے پر سوال اٹھایا۔ ایک پوسٹ میں لکھا گیا کہ نتیش جی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کا ذہنی توازن بالکل بگڑ چکا ہے؟ کانگریس پارٹی نے اس حرکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے نتیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کو افسوسناک اور شرمناک قرار دیتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ کسی وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا برتاؤ ریاست میں خواتین کی سلامتی کے تعلق سے سنگین تشویش ظاہر کرتا ہے۔ کانگریس نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا کہ اس بے شرمی کی حرکت کو دیکھیے۔ جب ایک خاتون ڈاکٹر اپنا تقرری نامہ لینے کے لیے آئی تو نتیش کمار نے اس کا حجاب نکال دیا۔ اگر ریاست میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز شخص کا عوامی تقریب میں اس طرح کا ناپسندیدہ برتاؤ ہوتا ہے تو سوچئے کہ بہار میں خواتین کس طرح محفوظ ہو سکتی ہے۔ نتیش کمار کو اس حرکت پر فوری مستعفی ہونا چاہیے۔ اس طرح کا غلط برتاؤ ناقابل معافی ہے۔ دیگر اپوزیشن قائدین بشمول آر جے ڈی نے بھی چیف منسٹر پر تنقید کی اور ان پر خواتین سے بدسلوکی اور کسی کی شخصی اور مذہبی شناخت ختم کرنے کی کوشش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑی افسوسناک خبر تھی۔ دوسری اہم خبر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے انتقال پر صدر جمعیت علماء ہند کا تعزیتی پیغام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے نامور اسلامی اسکالر، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں مولانا مدنی نے کہا کہ پیر صاحب کا شمار عصر حاضر کی ان قابل قدر روحانی و اصلاحی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور اتباع سنت کے پیغام کو عالمی سطح پر عام کیا۔ ان کی وفات سے عالم اسلام بالخصوص بر صغیر ایک مخلص داعی، صاحب نسبت، صوفی بزرگ اور بے لوث مربی سے محروم ہو گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ حضرت احمد اللہ کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ انہوں نے تصوف کو عملی زندگی، معاشرت اور خاندانی نظام سے جوڑ کر پیش کیا اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی دین و شریعت کے قریب لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی تصانیف و اصلاحی بیانات ان کی دینی بصیرت اور فکری وسعت کا روشن ثبوت ہے۔ مولانا مدنی نے حضرت سے اپنے اصلاحی اور دلی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے ذاتی خسارہ اور سخت صدمہ ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ممدوح کی تمام دینی اور روحانی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ دو بڑی اہم خبریں تھیں۔ آپ ان خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔